تو پہلا کام کیا ہے؟ اپنے اندر ایمان لائے. دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ تقویٰ پہ کام کیا، یعنی کانشیس ہو گئے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا، ڈیزائر بیس چیزوں پہ ذرا کنٹرول کیا. اگلا سٹیپ کیا آ گیا؟ اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا. کبھی آپ نے اپنی ریکارڈنگ کی ہے، وائس ریکارڈنگ، اور پھر آپ نے اپنی آواز سنی ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں میں نہیں سن سکتی، مجھے اپنی آواز نہیں اچھی لگتی. امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر کسی نے میری کوئی ویڈیو بنائی ہو کہ فلاں میں نے یہ کیوں بولا وہ کیوں بولا. اچھا نہیں لگتا اپنی آواز سننا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو وہ پوری مووی دکھائی جائے گی. لک دس از واٹ یو ور ڈوئنگ. جب آپ نے اپنے اماں ابا کو کہا تھا نا کہ ہم ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو لیپ ٹاپ کھول کے جس ایگزام کی تیاری کر رہے تھے وہ کون سا تھا؟ جب آپ نے اپنے امی ابو سے یہ پکے وعدے کر کے پرمیشن لی تھی نا کہ آئی سویئر کوئی گڑبڑ نہیں ہے وہاں پہ، ڈرگس تو ہے ہی نہیں، لڑکے لڑکیاں تو نہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے وہاں، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھائی کر رہے ہیں، ہمیں دکھایا جائے گا لک دس از واٹ یو ور ڈوئنگ. تنہائی میں کیا کر رہے تھے، سوچیں بھی ہماری سامنے آ رہی ہوں گی، انٹینشن سامنے آ رہی ہوں گی، ہر چیز سامنے آ رہی ہوگی. تو یہ جو ورڈ ہے نا وَلْتَنْظُرْ، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں غور و فکر آتا ہے. ذرا ایکچولی ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا. لیکن جلدی سے کوئی اگر ہمارا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، ہم پاس ورڈ لگاتے ہیں، ہم جلدی سے ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں. کئی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ شوہروں کو پکڑتی ہیں اس طرح، وہ کہتی ہیں یہ بار بار ہسٹری کیوں ڈیلیٹ کرتا ہے، یہ ضرور کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، ذرا چیک کروں. اصل پوائنٹ یہاں پہ کیا سمجھنا ہے کہ ہم اگر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ چلے جائیں نا تو بہتر ہے کہ ہمیں وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. پہلے ہی سوچ لیں کہ وہاں پر تو ہر چیز ایکسپوز ہونی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت محنت، پھر اس سے ملنے والا ہے. یعنی ہم لگاتار جو ڈیلی سٹرگل کر رہے ہیں نا وہ نیکسٹ برتھ ڈے تک جانے کی نہیں کر رہے، بس آنے والی ہے میری برتھ ڈے، آئی ایم گوئنگ ٹو بی مور انڈیپینڈنٹ، بس یہ سال یہ. وی آر ایکچولی موونگ ٹورڈز دیٹ اینڈ جہاں پر ہمیں وہ سب کچھ ڈسپلے کیا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، آئی ڈونٹ بلیو اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے، میرا نہیں خیال کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے ڈرا رہے ہیں. لیکن ون ریالٹی جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے وہ یہ ہے ہم سب نے مرنا ہے. A time will come when we won't exist. ہمارے سامنے جنازے روز جا رہے ہیں، ینگ لوگ مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں. اور ہاسپٹل میں بینگ ڈاکٹرز ہم تو زیادہ دیکھتے ہیں، کتنی ہم مورٹیلٹی فگرز جو ہیں ان کے بارے میں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا اور بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن. تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا اس کے لیے کیا کہا گیا؟ فقد فاز، وہ اصل کامیابی ہے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے دھوکے کا سامان اور کچھ نہیں. یعنی نفس ہمیں پھر وہاں پہ بہت زیادہ انگیج کرتا ہے اور تقویٰ سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے جنازے پہ جایا جائے. بیکاز وین یو ایکچولی سی اے ڈیڈ باڈی ان فرنٹ آف یو اینڈ یو نیو دیٹ پرسن ان لائف، تو پھر آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگلی یہ ریالٹی ہٹ کرتی ہے کہ میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، کیا ہم سوچ رہے ہیں، اصل زندگی ہے کیا. تو جس چیز کا ہمیں شوق نہیں اس کا شوق ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جس چیز کا ہمیں ڈر نہیں اس کا ڈر ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. مرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی لائف انشورنس لیتے ہیں، کتنی اپنی ہیلتھ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ڈرتے کہ مرنا تو ہے ہی نا، کسی نہ کسی وجہ سے تو مر جائیں گے، جب مریں گے تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کچھ پیرامیٹرز ہمیں اپنے لیے سیٹ کرنے ہیں. جیسے سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت اللہ کی عبادت اور اس کے راستے میں برباد ہوئی ہو. اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت ہیلدی ہوں اور وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، بڑا بیسٹ ریڈر ہے، اتنا فوکس ریڈنگ کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے تو آپ دے دیں نئی کوئی کتاب آئے، فکشن، یہ وہ اینیمے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آن لائن گیم اس کو چھوڑنا نہیں، 6 گھنٹے کھیلنا ہے، اتنا اسٹیمنا ہے. لیکن وہ صحت جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہی. پھر سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ آگے جمع کرا چکا ہو. پیسے ہیں
لیکن اس میں پلاننگ صرف یہی ہے کہ یہ برانڈ کا، یہ فون، یہ لیپ ٹاپ، یہ کپڑے لینے ہیں، یہ گھر بنانا ہے، یہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں کوئی حج عمرہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میرے لیے ایک بہت ہارڈ ہٹنگ ریالٹی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں پوسٹ کووڈ پوری دنیا میں انفلیشن کتنی زیادہ ہو گئی ہے نا، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. رمضان کے شروع میں ہی میں نے ایسے سوشل میڈیا اپنا کھولا تو وہاں پہ کسی نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ کے سحری اور افطاری پر آپ کے میز پر وہی کچھ موجود ہے جو پچھلے سال تھا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ بہت سے ایسے افراد جو بہت کچھ افورڈ کر سکتے تھے اس سال وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور میری آنکھوں میں واقعی آنسو آ گئے. اٹ واز لائک اے جولٹ فار می کہ الحمدللہ واقعی ہمارے ٹیبل پہ سب کچھ موجود ہے، ہم اسی طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح سب سے بلند مرتبہ انسان وہ ہے جس نے اللہ کی خاطر دنیا میں ذلت برداشت کر لی. یعنی اللہ کی خاطر ذلت کیا ہے؟ کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ ہیڈ کورنگ نہیں پسند کرتی یا وہ حجاب لینا پسند نہیں کرتی کہ ہمیں لک ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ کیا جاتا ہے. تو اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے نا. یا آپ کا مذاق اڑایا جائے گا جب آپ کسی ریلیجس پیرامیٹر کو ایک سائنٹیفک پلیٹ فارم پہ رکھتے ہیں. آپ ایک سائنٹسٹ کو بتا دیں کہ آئی بلیو ان جنس، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کھسک گئے، یہ ایسے فینومینا پہ یقین رکھتے ہیں. آپ ایسے افراد سے ملیں گے جو اتنے سائنٹیفک مائنڈیڈ ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ڈسٹ اینڈ ایشز. اسی طرح ایک لڑکے کے لیے ڈر ہوتا ہے کہ وہ داڑھی رکھے گا اور سنت کے مطابق حلیہ بنائے گا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو مولوی کہا جائے گا، اس کا نام کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، تو وہ برداشت کرے گا. اسی طرح سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں سب لٹا چکا لیکن رب کے پاس اس کا سب کچھ موجود ہے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ایک خاتون کو ملی جنہوں نے اپنی سٹوری یہ شیئر کی کہ ان کو جیولری کا بہت شوق تھا. شی سیڈ کہ میں جہاں جاتی تھی میں گولڈ کی جیولری لیتی تھی، افورڈیبلٹی تھی، اور کہتی بہت پہنتی تھی، میچ کرتی تھی، بہت فائن کٹس ڈائمنڈ لیتی تھی، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہماری چوری ہوئی، سارا میرا سامان اس وقت گھر میں تھا، وہ چور آئے اور سب کچھ لے گئے. انیشیلی اٹ واز اے شاک فار ہر، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات یہ سوچی کہ میں نے ایسی چیز میں انویسٹ کیوں کیا جو کوئی بھی لے کے جا سکتا تھا، کہ مجھے اتنی انسیکیورٹی ہو گئی کہ میں کچھ نہیں لینا چاہتی تھی. حالانکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہیں اتنی جیولری اور بنا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم غم نہ کرو. لیکن شی سیڈ کہ میرا غم یہ شروع ہو گیا. دیٹ از ہاؤ شی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ مجھے کس میں انویسٹ کرنا ہے جو مجھے انرچ کرے لیکن وہاں میرا لاس نہ ہو، وہ کوئی چور نہ اس کو لے کے جا سکے. انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ان کا قرآن کا جرنی شروع ہوا. ان کو یہ سمجھ آئی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتی ہوں، میں نے اگر نماز پڑھ لی ہے وہ میرے حسنات کوئی نہیں لے کے جا سکتا، میں نے صدقہ دے دیا ہے وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. شی اوپنڈ سم چیریٹی اسکول، کچھ انہوں نے صدقہ چیریٹی کے پروجیکٹس پہ کام کیا، کمیونٹی ویلفیئر کے کام شروع کیے. شی سیڈ کہ ناؤ آئی ایم سو ہیپی، میرے پاس کوئی جیولری نہیں ہے، نہ میں نے جیولری بنائی، اب میں وہ سارے پیسے اسی طرح کے پروجیکٹس میں لگاتی ہوں جو کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا. تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت یا جہنم کی طرف. ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. ڈیڈ لاک، بس وہاں ختم ہو جائے گی بات، اس سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اے عبداللہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یعنی نام سے بلایا جائے گا یا کہا جائے گا ڈیڈ باڈی پڑی ہے، میت پڑی ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. ہم اکثر اوقات جب کسی کی ڈیتھ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ. نہیں، وہ ہمارے لیے ایکسیڈنٹل تھی کیونکہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایوری ون از گوئنگ ٹو گو اوے ون ڈے. ہم اس کی تیاری جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لے، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھے اتار دوں گا،
یعنی کہ تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست ہے مال، کیا ہے؟ لے لو بنا لو. دوسرا دوست ہے آل اور اولاد. جتنی بھی محبت ہو ہم قبر میں ساتھ نہیں جاتے، ہم قبر کے باہر بیٹھ کے رو لیتے ہیں، ساری زندگی یاد کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ایکچولی گو ان دیئر. اور تیسرا کیا ہے؟ تیرا عمل. وہ عمل ہے جو ساتھ جاتا ہے، جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اور وہ کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. وہیں پہ ہمارے ریگریٹ شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا رزلٹ پہ بھی ہوتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں شکر میں پاس ہوئی، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، ہائے اللہ یہ کوشچن اچھا پڑھ لیتی، ہائے اللہ پورا سال پڑھ لیتی، یہ اسائنمنٹ صحیح کر لیتی. تو موت کے وقت لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی، وہ بار بار کہیں گے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، ربی ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. کیوں؟ میں جا کر کیا کروں؟ لعلی اعمل صالحا، میں واپس جا کر نیک کام کروں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو ہمیں دوسرا سٹیپ کیا یاد رکھتے ہیں؟ پہلا کیا تھا؟ ایمان ہے. دوسرا سٹیپ تھا کہ کانشیس لائف سٹائل، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. تیسرا سٹیپ ہمارے سامنے وہ ڈسپلے ہوگا سارا. تو ابھی سے ہم سوچیں کہ کچھ میں وہاں روک نہیں سکتی، وہاں پہ میں کسی طرح سے فلٹر نہیں کر سکتی، تو مجھے دیکھنا ہے. پھر کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. پھر دوبارہ تقوی کی بات آ گئی. تقوی کیا ہے؟ کہ پہلے تو جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس سے توبہ کریں، پھر ہم آگے کے لیے کچھ سوچیں کہ what I want to send forth، آگے مجھے کیا بھیجنا ہے. پھر سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 میں ایک اور اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. نہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اس نے ان کو بھلوا دیے ان کے نفس. نسیان کیا ہوتا ہے؟ یا آپ جان بوجھ کر بھول گئے، آپ کیجول ایٹیچیوڈ میں تھے، آپ کو یاد نہیں ہوا، انٹرنلائز نہیں آپ نے کیا. اور یہاں پر نسیان سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان جب اپنی آخرت کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پھر بہت سے کام بھلوا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھلا دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی اس کے لیے، اس نے آخرت کے لیے وہ کوشش ہی نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ہم نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا واچ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھول جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفس مزید مس گائیڈڈ ہو جاتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک سا پروسیس ہے نا، جو جس سے زیادہ ان ٹچ ہم ہوتے ہیں تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ہمیں اس کے بینیفٹس ملتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کیوں اللہ تعالیٰ کو بھلاتا ہے، کیوں ایسے کرتا ہے؟ جب شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہو، شیطانی کاموں میں جب ہم لگتے ہیں ہم اللہ کو بھولتے ہیں. تو ہمیں اس کا مطلب ہے شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، جو اس کے چیلنجز ہیں، جس طرح ہمارے نفس کو وہ انگیج کرتا ہے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کا ذکر ہم نہ کریں. ہم سیلف ٹاک تو بہت کریں، سارا دن ریمینیٹ کریں اپنے مسائل کے بارے میں، لیکن اللہ کا ذکر نہ کریں. جیسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ. اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو بے شک اس کے لیے معاش یا زندگی تنگ ہو جائے گی. تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرے. آیت الکرسی پڑھ لی، استغفار پڑھ لیا، پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، مطلب سبحان اللہ کچھ نہ کچھ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. اسی طرح جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اسٹنجینس، فکس مائنڈ سیٹ اور فقر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا. یعنی بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارا بہت دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو، سیکھنے کو، بٹ کیا کریں؟ وہ دیکھیں نا ایگزام آ رہا ہے نا تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کلاس میں بیٹھنے کی بجائے باہر بیٹھ کے پڑھائی کر لیتے ہیں. نو بینیفٹ. وہ میرا کلینک ٹائم ہے نا تو اس لیے نماز کے لیے نہیں جا سکتے، یا گھر کی ڈیکوریشن اور اتنی اور کام ہیں، ہمارے گھر کی لائبلٹیز ہیں، ہم قرآن پڑھنے نہیں آ سکتے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی خود دور کرتا ہے، اس کے معاملات بہترین طور پر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے پھر کیا کہا گیا؟ اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. کیا کریں؟
انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس بھلوا دیے، یہ اور سے غلط کام کریں. جو تقویٰ سکھا رہا تھا کہ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرو، یہ وہ نہیں کر پا رہے. اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو بار بار اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، اپنا سیلف انالیسس اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور پھر سورہ الحشر کی آیت نمبر 20 میں کیا آیا تھا کہ کیا آگ والے اور جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، گڈ اور بیڈ آر ناٹ سیم. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک کہتا ہے میں جھوٹ بولتا. ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں برابر ہیں. ایک کہتا ہے مجھے اینگر کا سیویئر ایشو ہے، اور ایک کہتا ہے میں اینگر مینجمنٹ پہ ورک کرتا ہوں. ان میں فرق ہے. ایک کہتا ہے میں چیٹنگ کر کے پاس ہوتا ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں محنت کر کے پاس ہوتا ہوں. کوئی دنیا میں نہیں کہے گا کہ دے آر دا سیم پیپل. ایک کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو خوب سناتا ہوں، ایک کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے میرے ماں باپ کبھی زیادتی بھی کر جاتے ہیں لیکن آئی ریسپیکٹ دیم، میں چپ کر جاتا ہوں. دے آر ٹو ڈفرینٹ پرسنالٹیز، تو ان کا آؤٹ کم بھی ڈفرینٹ ہی ہوگا. اور یہ بات سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں بھی کہی گئی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ How is this possible? Not possible. اور پھر اس کے بعد وہ آیت آئی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 20، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر، البتہ آپ اسے دیکھتے دبا ہوا پھٹنے والا اللہ کی خشیت سے. اٹس اے ہول چین. جب ایمان نہیں، جب تقویٰ نہیں، جب نفس کو کنٹرول نہیں کیا، جب فارورڈ تھنکر نہیں ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے لگے، وانڈر اراؤنڈ کرتے رہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر نہیں فرق پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ٹائم پہ یہ اگزامپل دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ پھٹ جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی پہاڑ کی، ماؤنٹین کی اگزامپل لی کیونکہ وہ اتنا ٹھوس ہے، سخت ہے، مضبوط ہے. لیکن وہ بھی کیا کہا گیا؟ متصدعن. یہ کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. اور کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت سے. وہ جھک جاتا، وہ ٹوٹ جاتا. وہ یہ نہ کہتا مجھ پہ نہیں یہ باتیں اثر کرتی، پلیز مجھے بلیک میل نہ کریں ایموشنلی، مجھے نہ ڈرائیں، ڈزنٹ میٹر ٹو می، مجھے نہیں فرق پڑتا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، جانتے وقت ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں. سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 میں اسی لیے کہا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم انہیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں. ہاؤ کین آئی امپروو مائی ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ایمان ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے، اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کرنا ہے، ہر چیز کو پروجیکٹ کر کے دیکھنا ہے. پروجیکشن صحیح ہونی چاہیے کہ کیا میرے ساتھ ہو سکتا ہے. اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا ہم قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں گے اللہ کی خشیت بڑھے گی، کیونکہ اس میں ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آتا ہے، وٹ ہی از، وٹ ہی از ناٹ، وٹ ہی کین ڈو، وٹ ہی کی ناٹ ڈو. اور اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہم قرآن میں حکم پڑھ لیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں، اس پہ اعتراض نہیں کرنا، مان لینا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے سے بھی نہیں کیا جا رہا، میرے روڈ بلاکس یہ ہیں، میرے نفس کے چیلنجز یہ ہیں، بٹ دین وی کین میک اے پلان فار آور سیلز. ہم پلاننگ کریں گے اچھا پھر میں نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اچھا کل کو یہ ڈسپلے ہو گیا جو میں یہ کام کر رہی ہوں تو پھر میں کیا کروں گی. اور ایسے کاموں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جو ہماری وہاں ڈسپلے اچھا ہو، ہمیں فکر نہ ہو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا 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 کرتے تھے، تو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً تمام کام چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جاتے. یعنی ہمیں یہ آیات یہ نہیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پریشان کر لیں یا ہم سے چیزیں نہ مینج ہوں یا دنیا چھوڑ دیں، اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیں، اپنا ایک جو ہوتا ہے نا اسٹرائیونگ فار دا لائف، کوئی اسٹرگلز ہیں، کوئی ہائی اچیور بننا ہے وہ چھوڑ دیں. نہیں، ہم سب کام کریں لیکن پرائرٹی سیٹنگ ہماری صحیح ہونی چاہیے. خشیت ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر ہم بہت زیادہ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں. جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. تو ہم اللہ کو جب یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. ہم بجائے اس کے کہ بیٹھ کے اس طرح کے ڈائلاگز بولیں،
مطلب آئی ڈونٹ فیل ہز پریزنس, آئی ڈونٹ فیل دا کنیکشن. ہم کہ چلو لیٹ می ڈو دا تسبیح. نماز پڑھتی ہوں, سجدے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہوں. سجدے میں آپ سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرتی ہوں. قرآن مجید کو پڑھتی ہوں, دیکھتی ہوں اس میں کیا مجھے سلوشن دیا جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ بھی حدیث قدسی ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. یعنی ایسی تسبیحات کرتے رہنا کہ آپ کو خود بھی فیل ہو, دوسرا بھی فیل کرے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تب ساتھ ہوتے ہیں ہمارے. اور آپ دیکھیں فرشتوں کا ساتھ بھی اس سے ملتا ہے, اور انسان کے دل میں بہت سکون آتا ہے. جب آپ بہت پریشان ہو نا, میں بتا رہی ہوں نا, کوئی تسبیح شروع کر دیں رادر دین لکنگ اراؤنڈ, کوئی کیا میری ہیلپ کرے گا, اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے. تو اللہ کی خشیت کے لیے ایک فارمولہ سورہ نور میں ملتا ہے, آیت نمبر 52 میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور وہ اللہ کی خشیت اختیار کرے گا اور وہ اس سے تقویٰ کرے گا, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو خشیت کا فارمولہ کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کرنا شروع کر دیں, اور جو سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا شروع کر دیں. آپ کو اتنا اپنی لائف جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ لگے گی. لیکن جیسے کالج آپ آتے ہیں, پڑھائی کریں, رسپیکٹ کریں ٹیچرز کو, غلط کام نہ کریں, محنت کریں, اپنے آپ کو تھورو پروفیشنل بنائیں, اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھیں. اگر آپ کے کوئی پرسنالٹی کے چیلنج ہے, نفس کے ڈیزائرز کے, ان کو ٹھیک کریں. جہاں بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, قرآن کے لیے ٹائم نکالیں. اور دعائیں, آج کی جو دعا ہے سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں, آخری آیت 286, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. میں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے, آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ اور اس سے پچھلی جو آیات ہیں. تو اس میں کیا آتا ہے؟ اے ہمارے رب, ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ایسی نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے, اور ہمیں معاف فرما دے, ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے, بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اٹس اے بیوٹیفل دعا. اور اگر آپ کوئی بھی دعاؤں کی ایپ رکھیں نا جس میں قرآنی اور مسنون دعائیں ہوتی ہیں, اس میں بھی آپ کو مل جائے گی. ویسے سورہ البقرہ کی آخری ورسز ہیں, تو ان کو پڑھیں بار بار, تاکہ آپ کا جو سارے دن کا ہے نا وہ پورا سسٹم, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی, فلش آف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو. تو یہ ہے آج کا میسج. لیٹس ورک آن آور تقویٰ ایون آفٹر رمضان. اب ہمارے لیے چیلنج بڑا ہے نا, شیطان بھی کھل چکا ہے, وہ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی جو قرآن کی مثالیں ہمیں یہی دعوت دے رہی ہیں کہ ڈونٹ ویٹ فار نیکسٹ رمضان. جو کچھ سیکھا ہے رمضان میں, اب اس کو ویکلی بیسس پہ, ڈیلی بیسس پہ, ہر مومنٹ میں پریکٹس کرتے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.